صفحہ نمبر 120 کھول لیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ بنت حارث اور کنیت ابو الفضل تھی۔ اچھا یہاں پر یہ چیز نوٹ کر لیں کہ یہ جو عباس کی والدہ ہے ام الفضل، اور ان کی اصل نام لبابہ بنت حارث، اور اسلام قبول کرنے والوں میں یہ سب سے دوسری نمبر پر اسلام قبول کرنے والی عورت ہے۔ اس کو بھی انڈر لائن کرو، یہ ایک سوال آیا تھا ایک ٹیسٹ میں، پیج نمبر ادھر لکھا ہے نا 120 ٹھیک ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والی عورتوں میں دوسری نمبر پر یہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سوال ایک جگہ پہ آیا تھا، اس کو انڈر لائن بھی کریں۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو کنیت تھی نا وہ ام الفضل تھی، یعنی فضل ابن عباس یہ بھی ان کے ایک بیٹے تھے، اور اس بیٹے کی نسبت سے ان کی کنیت ام الفضل بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، یعنی عباس کی خالہ تھی، کون؟ میمونہ، اور یہ میمونہ ام فضل لبابہ بنت حارث کی بہن بھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور میمونہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج مبارکہ وہ بھی ہے، اور یہ بھی لکھے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام صرف میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نکاح بھی ہوا تھا، اور مقام صرف میں پھر ان کی وفات بھی ہوئی ہے۔ یہ انڈر لائن کرو، 7 ہجری میں پھر ان کی جو ہے نا وہ نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو مقام صرف میں ان کا وہ نکاح بھی ہوا تھا، اور مقام صرف میں پھر ان کی وفات بھی ہو گئی ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ پتہ نہیں آپ نے کون سا ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کے پاس کیوں نہیں ہے۔ ایپ تو ایک ہی ہے نا، ایپ تو ایک ہی ہے۔ جن کو کوئی پک اسکرین شاٹ بھیج دے۔ اچھا جی، ام المؤمنین، اچھا یہ خالہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عبداللہ ابن عباس کی جو پیدائش ہے وہ شیب ابی طالب اسی دوران ہوئی تھی، 7 نبوی جب ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا نا تو 10 نبوی تک تھا، 3 سال، اسی دوران ان کی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت خاندان بنو ہاشم معاشرتی مقاطعے کی وجہ سے شیب ابی طالب محصور وہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد اور والدہ کے ہمراہ مدینہ منورہ وہ تشریف بھی لائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہو گئی یہ والی بات۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی احکام اور خصوصاً قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ علیہ تعالیٰ کے درجے دعا کی بدولت ہے کہ اللہم علمہ الحکمت و تعویل الکتاب، کہ اے اللہ اسے حکمت اور قرآن کی تفسیر کا علم جو ہے نا وہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کی ایک کتاب ہے غرائب القرآن یا غریب القرآن، مشکلات القرآن، یعنی قرآن مجید کی جو مشکل الفاظ کی تشریحات ہے وہ بھی ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر غرائب القرآن کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حصول علم کی وجہ سے آتے تھے۔ مختلف کتب حدیث میں آپ رضی اللہ عنہ کی روایت کی 1660 ہے، اس کو انڈر لائن کرو، انتہائی اہم ہے۔ 1660 روایات ان سے روایت ہے، کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، اس کو انڈر لائن کرو۔ عبداللہ ابن عباس 68 ہجری میں طائف شہر میں فوت ہوئے تھے۔ انتہائی اہم سوال یہ بھی ہے، ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 68 ہجری ہے، اور طائف میں ان کی وفات وہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ لکھ لو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب کے والد کا نام کعب بن قیس اور والدہ کا نام سہیلہ بنت الاسود وہ تھا۔ یہ نام جو ہے ان کے ماں باپ کے نام، یہ بھی اس کو نوٹ کر لو۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو المنذر تھی۔ ابو المنذر جو تھی نا کنیت، یہ ان کی تھی آپ علیہ السلام نے دی تھی، اور ابو الطفیل جو کنیت تھی نا وہ حضرت عمر فاروق نے ان کو وہ دی تھی، یہ بھی ایک کنیت تھی ان کی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابی ابن کعب، اور یہ ابی ابن کعب سے ایک اور بھی ہے کہ ابی ابن کعب کو سب سے بڑے قاری بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا قاری جو ہے نا وہ بھی کہا جاتا ہے ابی ابن کعب۔ قبیلے کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ مواخات مدینہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے آپ کو مہاجر صحابی
سعید بن زید کا بھائی بنایا۔ سعید بن زید کون تھے؟ پتہ ہے آپ کو، حضرت عمر فاروق کا بہنوئی بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ ان کا مواخات وہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اس کو بھی انڈر لائن کرو، یہ بھی اہم ہے۔ حضرت ابی بن کعب بہت معزز شخص تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو سید المسلمین کہتے تھے، یہ بھی اس کا لقب ہے، اور یہ لقب کس نے دیا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے اس کو وہ دیا تھا، سید المسلمین۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی بہت بڑی وہ کیا تھے؟ قاری تھے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی بن کعب، کہ میری امت میں اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہے۔ دیکھو یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر وہ سناؤ، قرآن پڑھ کر کیا کرو؟ وہ سناؤ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے 30 ہجری میں حضرت عثمان غنی کی دور خلافت میں وفات پائی، اس کو بھی انڈر لائن کرو، 30 ہجری میں یہ جو ہے نا انہوں نے وفات پائی تھے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ انڈر لائن کرو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی والد کا نام ثابت بن ضحاک اور والدہ کا نام ام جمیل تھا، اس کو بھی انڈر لائن کرو، والدہ کا نام ام جمیل اور والد کا نام ثابت بن ضحاک یہ تھا، ٹھیک ہے۔ زید بن ثابت یہ غالباً 11 نبوی کو یہ کیا وہ ایمان لیا تھے، 11 نبوی کو وہ ایمان لیا تھا، اور یہ مدینہ میں بھی تھے، اور یہ ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کے دور میں جب قرآن کی تدوین ہو رہی تھی نا، اس وقت یہ اس کمیٹی کے انچارج بھی تھے۔ یہ سوال اکثر کمیشن میں بھی، ویسے بھی TTAT میں بھی سوال آتا ہے کہ تدوین قرآن کی کمیٹی کے جو چیئرمین تھے وہ کون تھے؟ تو وہ زید بن ثابت تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں جب قرآن کی تدوین ہو رہی تھی، لکھا جا رہا تھا ایک مصحف میں لغت قریش میں، تو اس کمیٹی کے جو بڑے چیئرمین تھے، اور ساتھ میں 3 قریشی بھی تھی، اور یہ انصار میں سے ہے، ایک زید بن ثابت تھے، اور ایک عبد الرحمن بن الحارث، ایک سعید بن الحاس، اور ایک عبداللہ بن زبیر، یہ سارے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو سعید اور ابو خارجہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 11 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت زید بن ثابت بہت ذہین آدمی تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو سریانی زبان، عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ یہ یہودی کی مذہبی زبان تھی، جسے آپ نے صرف 17 دن میں سے، 17 دن بھی ہے لیکن 15 دن زیادہ راجح قول ہے، 15 دنوں میں آپ نے عبرانی زبان جو ہے نا وہ سیکھی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے کاتب کے فرائض بھی انجام دی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں قرآن پاک کو جمع کرنے کا فریضہ بھی وہ انجام دیا تھا۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟